الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وأولیائه الكاملين وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ومن جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بذل کوئی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور دوسری طرف درود نہ پڑھنے کے نقصانات اور محرومیاں بھی ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راشدہ بھول گیا. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا اس شخص نے مجھ محمد کے ساتھ جفا کی، بے وفائی کی. اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. تو محمد عربی کے غلاموں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، بسمیت میرے وفا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ہے. کئی تقاضے ہیں اس کے. ایک تقاضا یہ ہے کہ جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رامی آ جائے، آپ کا ذکر خیر کیا جائے یا سنا جائے، میرے کانوں میں آواز پڑ جائے جب اس میٹھے ذکر کی، تو مجھ پر ضروری ہے، وفا کا تقاضا یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. تمام احباب محبت کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سامعین یہ قدر، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ موضوع نہایت ہی اہم ہے، نہایت حساس ہے اور بڑا طویل موضوع ہے. لیکن اس نہایت ہی مختصر سے وقت میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالی میرا بیان کرنا، آپ کا بیان سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پچھلے جمعے کو ایک سو کارڈ مفتی، ویسے ہم نے یہاں آج تک نام تو نہیں لیا خاص طور پر جمعے کے بیان میں، لیکن آج مجبوری ہے
ایک شخص ہے سو کارڈ سے مراد ہے کہ نام کا مفتی ہے، حقیقت میں مفتی نہیں، مفتی ہے۔ مفتی کہتے ہیں خطا کرنے والے کو، مفتی ہے، مفتی نہیں ہے، اور وہ دیوبندی ہے۔ نام اس کا ہے طارق مسعود۔ اب اس نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں شرعی اور سنگین گستاخی کی، اللہ تعالی کی شان میں بے ادبی کی، قرآن پاک کی توہین کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو کاتبین وحی تھے ان پر اعتراض کیا، ان پر غلطی کا الزام لگایا۔ العیاذ باللہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن ہم غدار نہیں ہیں، ہم سیاہکار ہیں، گناہگار ہیں، کمزور ہیں، لیکن بے غیرت نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن فرقہ واریت کی ہم بات کرتے ہی نہیں، ہونا ضرورت ہے، لیکن حق بات بیان کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ آج بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ بھی کہتا چلوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی بات آ جائے، اس نے رجوع بھی کیا، 2-3 رجوع کیے، لیکن وہ رجوع نہیں تھا۔ رجوع ایسے کیا کہ جی اگر کسی کا دل دکھا ہو، میرا گستاخی کا جو ہے وہ مقصد نہیں تھا، میرا یہ موضوع نہیں تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن اگر کسی کو لگا، بھائی رجوع ایسے نہیں ہوتا، رجوع یہ ہے کہ آپ کے مجھ سے گستاخی اور بے ادبی ہوئی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اور مسلمان جتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، امتی ہیں، جن کے دل دکھے ہیں، میں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم نے کبھی بات کی نہیں، ہمیں لاکھ اختلافات ہیں، ہمارے اصولی اختلافات ہیں ان سے، لیکن آپ نے کبھی میرے سے ان کا نام کسی کا سنا نہیں ہوگا۔ لیکن اب اس شخص نے باتیں کیا کی وہ اب سماعت کریں۔ الامان والحفیظ نقل کفر نباشت۔ اس نے کہا کہ قرآن پاک اللہ تعالی نے نازل کیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امی تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس نے کہا آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کیا الفاظ ہے؟ استغفر اللہ۔ اب بتائیں یہ کلمات کوئی غیرت مند عاشق رسول برداشت کر سکتا ہے؟ پھر اس نے کہا صحابہ پر اعتراض کہ جی صحابہ غلط لکھ دیتے تھے، العیاذ باللہ۔ یہ بات بڑی دور تک جاتی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ پر شک کریں نا کہ صحابہ نے قرآن لکھنے میں یا اس کو آگے بیان کرنے میں یا حدیث پھیلانے میں غلطی کی، خدا کی قسم ہمارا پورا دین مشرک ہو جاتا ہے۔ صحابہ تو معیار حق ہے، آپ نے صحابہ پر اعتراض کر دیا کہ معاذ اللہ صحابہ غلط لکھتے تھے، وہ بھی اس سے بڑی مثال ہے۔ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس غلطی کی اصلاح نہیں فرمائی، اللہ نے اس غلطی کو ویسے ہی رہنے دیا۔ آگے بات کیا کر رہی تھی؟ جب اللہ نے غلطی کو تبدیل نہیں کیا تو جو درست ہے اس کو کون کیسے بدل سکتا ہے؟ تو بھائی آپ کا موضوع جو بھی ہو، صداقت قرآن ہو، لیکن آپ نے بیچ میں جو بلنڈرز مارے ہیں، جو بے ادبی کی ہے، کیا یہ قرآن کی صداقت بیان کرنے کا انداز ہے؟ یہ انداز نہیں ہے۔ میں آپ کے والد کی شان بیان کر دوں، بیچ میں بے ادبی کر جاؤں تو کوئی کہنا نہیں آپ وہ تو اس کے والد کی شان بیان کر رہا تھا، بیچ میں ایک گالی نکالی ہے، بس ایک گالی نکالنے سے وہ ساری گفتگو آپ کی ختم ہوگی، میری آپ نے زیرو مائنس، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اس طرح کی گفتگو کرنا، اور اس نے یہ کہا اتنی بڑی جسارت، اس نے کہا کہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی پاک لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ استغفر اللہ۔ پوری امت پر الزام کہ امت کا اجماع ہے کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ میں نبی کا ادنا سا امتی تو 1400-1500 سال بعد اس زمین پر موجود ہوں، مجھے تو لکھنا آتا ہے، مجھے پڑھنا آتا ہے،
تو جو گفتگو کر رہا ہے تجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو امتی ہے، نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ ارے خدا کا خوف کر کہا کہ تمہاری عقل، اس نے بڑی پیاری بات کی کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ آپ نے امت کا دماغ بنا دیا، الحمد للہ۔ ایک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کچھ لکھا یا نہیں لکھا، کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا، اس بات میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن یہ کہنا کہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ دیکھیں میں ایک چیز کا اہم ہوں، لیکن میں نے یہ کام کرنا نہیں ہے، میں نے پوری زندگی نہیں کرنا، مجھے یہ کام آتا ہے لیکن میں نے کبھی آج تک کیا نہیں۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ کو آتا ہی نہیں ہے، بھائی آتا ہے، کسی حکمت کے تحت نہیں کیا۔ لکھا یا پڑھا، نہیں لکھا نہیں پڑھا، لکھا یا پڑھا، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہنا کہ لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، معاذ اللہ صحابی نے غلط لکھ دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا دیکھ کر، یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ ایک مسلمان کا انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ تفسیر آلوسی پڑھیں، اس میں اتنی خوبصورت بحث ہے اس بات کی کہ نبی پاک نے لکھا یا پڑھا یا نہیں لکھا۔ سنن الکبریٰ بہقی میں حدیث پاک موجود ہے، مامات رسول اللہ حتی کتب و قرأ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آپ کا ظاہری وصال نہیں ہوا جب تک آپ نے ذکر نہیں دیا یا پڑھ نہیں دیا، یعنی آپ نے اپنے ظاہری وصال سے پہلے لکھا ہی اور پڑھا۔ یہ روایتوں پر کلام ہے، اس پر علماء کا کلام ہے، لیکن بات ہے کہ اس بات میں گفتگو ہے کہ لکھا یا نہیں لکھا، پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن یہ کہنا کہ جانتے نہیں تھے یہ غلط بات ہے۔ اور کئی علماء نے لکھا کہ نبی پاک نے پڑھا بھی اور لکھا بھی۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، امام طبرانی لے کر آئے، حدیث پاک کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسری بی، کہ میں نے معراج کی رات دیکھا، معراج کی رات میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ علی باب الجنۃ مکتوبا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا۔ سارے مطلب کہ سبحان اللہ، یہاں کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا کہ جو دعویٰ کرے کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، سارے اس بات پر سبحان اللہ کے خدا کی قسم، کائنات میں جس کو علم ملا مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، علم تو بٹتا ہی طرح مصطفیٰ سے ہے۔ تو حدیث پاک میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا۔ مکتوب کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں جو چیز لکھی ہوئی ہو، بیان کو آپ کتاب نہیں کہتے، کیوں وہ الفاظ ہیں وہ لکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ پروناؤنس ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ریٹن فارم میں اس کو کتاب کہتے ہیں۔ ہمیں مکتوباً لکھا ہوا دیکھا۔ اگر بقول میری امت کا ایمان ہے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے تو میرے آقا نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا کیسے توڑ لیا؟ دیش کا جواب، اور لکھا ہوا کیا دیکھا؟ الصدقۃ بعشر امثالھا، کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، والترک بثمانیۃ عشر، اور ترک کا ثواب 18 گنا ہے۔ کیا لکھا ہوا دیکھا؟ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور ترک کا ثواب 18 گنا ہے۔ اگر لکھنا ہی نہیں جانتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا کیسے دیکھ لیا؟ تو کہتے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اس نے ایک بات کی قرآن پاک کے سیغے کے اعتبار سے، یہ 30ویں سپارے میں سورۃ العلق، اس میں ایک سیغہ آتا ہے لنصفعن بالناصیہ، لنصفعن بالناصیہ۔ یہ جو لنصفعن ہے نا، جو حافظ صاحب کہتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں لنصفعن، آخر میں نون کی ساؤنڈ ہے، نون ساؤنڈ ہے نا، وہ آگے با اس لیے بھی میم پڑھتے ہیں،
یہ اصل میں ہے نون خفیفہ، یہ گرامر کی بات ہے، یہ ہے نون خفیفہ، یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، اٹ از ورب، اٹ از ناٹ اے ناؤن، یہ ورب ہے، اس کے آخر میں نون خفیفہ ہے۔ اب اس نے کہا کہ فعل پر تنوین آ ہی نہیں سکتی، یہ دیوبندی مفتی طارق مسعود نے کہا کہ تنوین پر، فعل پر تنوین آ ہی نہیں سکتی۔ اس شخص نے اتنی بڑی جسارت کی، اس نے کہا کہ 100% یہ غلط ہے، قرآن کے سیکھوں کے کہا کہ 100% یہ غلط ہے۔ آپ سن سکتے ہیں اس کی بکواس، یوٹیوب پر موجود ہے، 100% کہتا غلط ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب اپنے آپ کو مفتی کس طرح لکھوا دیتا ہے، اس طرح کہنے والے سے مفتی کہتے ہیں کاش کہ درس نظامی کے پہلے دوسرے سال میں پڑھائی جانے والی عربی گرامر کی کتاب، نحو کی کتاب موسیقی ہی پڑھ لیتا، اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ گرامر کے اعتبار سے بھی غلط نہیں ہے، گرامر کے اعتبار سے بھی 100% درست ہے، تو 100% غلط ہے، تیرا عقیدہ 100% غلط ہے، رب کا قرآن 100% درست ہے، درست ہے، درست ہے۔ سب کے سبحان اللہ۔ اس نے لکھا ہے لنصفعن الموسیقى، اس کے صفحہ نمبر 171 پر آخر میں خاتمے پہ مشکل سیغے لکھے ہیں، اس میں یہ لنصفعن بھی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ جو نون خفیفہ ہے بعض اوقات اس کو تنوین کی صورت میں بھی لکھتے ہیں، اور یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات عرض کرنے لگا کہ جو گرامر ہے یہ بنی ہی قرآن و حدیث کو دیکھ کر ہے۔ ارے ہماری عربی گرامر قرآن و حدیث کو دیکھ کر بنی ہے، گرامر کو دیکھ کر قرآن نہیں اترا۔ اس بات کو سمجھے، اہمیت اس کی زیادہ ہے۔ رب کے کلام اور مصطفیٰ کے کلام کو دیکھ کر اور کلام عرب کو دیکھ کر گرامر بنی ہے، نہ کہ گرامر کو دیکھ کر قرآن نازل ہوا۔ تو گرامر تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن رب کا کلام نہ غلط ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ کسی سنی کے پاس بیٹھ تو تجھے بتائے کہ علم مصطفیٰ ہے کیا، علم مصطفیٰ کا کمال کیا ہے۔ لفظ امی جس کی وجہ سے یہ تمہیں ساری بکواسات کی، امی کا معنی ہے، ویسے معنی ہے ان پڑھ، لیکن جب اس کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے ہو جائے گا، سنی ادبی تو سکھاتا ہے، ہم نے صحابہ سے ادبی تو سیکھا ہے، علم پڑھیا اور ادب نہ سیکھیا، ہدایت علم پڑھ کے علم شیطان کے پاس بھی ہے، اس کے علم نے فائدہ دیا تو اس کے علم نے اس کو نقصان دیا۔ تو تیرے پاس جو علم ہے یہ شیطانی ہے، رحمانی علم کا فائدہ ہے، اور جس عالم کی شان مصطفیٰ نے بیان کی ہے، یعنی مصطفیٰ عالم کی شان بیان کر رہے ہیں، عالم کو فضیلت دے ہی مصطفیٰ رہے ہیں، تو تم کے بارے میں کیا نہیں جانتے تھے؟ جن کے در سے علماء کو مقام ملا، تو آج ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے لکھنا پڑھنا، الحیاء باللہ۔ اچھا ایک سوال ہے، المتکبر، میں آپ کو کہتا ہوں آپ بڑے متکبر ہیں، میں گفتگو کو مکمل کرنے لگا ہوں، معذرت 2-3 منٹ دوں گا کہ ہمارے بڑی صاحب بیٹھے ہیں، قابل عزت ہیں، بزرگ ہیں، میں کہوں بھٹی صاحب آپ بڑے متکبر ہیں، یہ بات سمجھیے گا، آپ بڑے متکبر ہیں، اب مجھے بتائیں میں نے ان کی توہین کی یا ان کی تعریف کی؟ توہین کی نا، بدتمیزی ہے۔ میں کہوں کہ رب متکبر ہے، اللہ متکبر ہے، بتائیں یہ رب کی تعریف ہے کہ توہین ہے؟ اس کی شان ہے نا، تو وہی لفظ جب رب کے ساتھ نسبت ہو جائے تو وہ شان بن جاتا ہے، اسی لفظ کی نسبت جب مخلوق کے ساتھ ہو وہ عیب بن جاتا ہے۔ تو یہی بات سمجھو، جب لفظ امی کی نسبت آپ مخلوق کے ساتھ اور بشر کے ساتھ ہو یہ عیب ہے، جب اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے یہ شان اور وصف بن جاتا ہے۔ امی کا معنی ہے بے پرہیز، جو بشر میں سے کسی سے نہیں پڑھا، جو رب سے پڑھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھا دیا، محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا اور ان کو بیان سکھا دیا۔ اٹھاؤ تفسیر قرطبی، اٹھاؤ تفسیر مظہری،
یہ بیان کیا ہے؟ رب نے مصطفیٰ کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھا دیا. ارے تجھے کیا پتا علم مصطفیٰ ہے کیا؟ ہم سے پوچھ، مفسرین کو پڑھ، تجھے پتا چلے. علم مصطفیٰ کا تو کمال یہ ہے جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا، اللہ تعالی نے سب اپنے محبوب کو عطا فرمایا. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، سب محبوب کو عطا فرما دیا. اور اگر کوئی بندہ ان پڑھ ہو، آپ اس کو معلم نہیں کہہ سکتے. نہ وہ کبھی اسکول گیا، نہ کبھی کالج گیا، نہ کبھی اس نے آن لائن کلاس لی، نہ کبھی ٹیوشن پڑھی. وہ کیا کالج میں لیکچرار لگ سکتے ہیں؟ کیا یونیورسٹی میں لیکچرار لگ سکتے ہیں؟ نہیں. تو آپ کہہ رہے نبی ان پڑھ بھی تھے، لیکن پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا. اور قرآن فرما رہا ہے معلم ہو کتاب اور حکمہ، کہ یہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں. اور حدیث پاک میں مصطفیٰ فرماتے ہیں، صحابہ کی حدیث، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. ارے تو نے جن کو علم سکھایا، تو نے ان کا بیڑا غرق کیا. جب جو بھی سکھایا، تیرے شاگرد 100 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، لاکھ ہوں گے، اور تو معلم ہے. اور جس کو رب نے کائنات کے معلم بنا کر بھیجا، تو کہتا ہوں لکھنا پڑھنا نہیں آتا. معاذ اللہ. میرے مصطفیٰ کے ان کی شان بڑی آتا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، وقت بھی ہو گیا ہے. ایک جملہ بڑا پیارا ہے، یہ بات سن لینا. یہ 2 منٹ قربان کرتے ہیں مصطفیٰ کے علم کی خاطر، آپ کی شان کی خاطر. میں معلوم چاہتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو سنتا ہوں آپ سے بھول جاتا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چادر بچھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا میں مٹھی بھری، چادر میں ڈال دی. فرمایا چادر کو سینے سے لگا دے، اس چادر کو اوڑھ لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو اوڑھ لیا، سینے سے لگا لیا. فرماتے ہیں اس کے بعد آج تک میں کوئی چیز نہیں بھولا. سبحان اللہ. علم کا تعلق دماغ اور حافظے کے ساتھ ہے. ارے تجھے کیا پتا علم مصطفیٰ کا کمال؟ ارے جو علم ہے اور یہ تو مصطفیٰ کی مٹھی میں ہے، جسے چاہے عطا کر دیں، جسے چاہے علم عطا کر دیں. علم تے رب نے اینا دیتا اور جڑا علم وچ نہ آوے. علم تے رب نے اینا دیتا جڑا علم وچ نہ آوے. عقل تے رب نے اینی دیتی جڑی عقل وچ نہ آوے. شان وہی کی گن دسا اور جتھے گنتی بھی نہ جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو ادھر نہ نظر آوے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، قرآن کا، صحابہ اور اہل بیت کا ہمیشہ باادب رکھے. اور اللہ تعالی ہمیں باادب اور اس شاطان رسول کے ساتھ ہی اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.